کی رپورٹ سنی. اس وقت وہ تصاویر بھی ہم پلے کر رہے ہیں جس کے اندر جتنا بھی سیلاب زدگان کے لیے سامان تھا وہ سارے چوہے کھا گئے راولپنڈی میں. تو یہ بتائیے کہ یہ تو ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے نا جی صوبائی حکومت کی طرف سے. جی اگر یہ بات اسی طرح سے ہے تو واقعی یہ رسپانسبلٹی کسی نہ کسی پہ فکس ہونی چاہیے، بیکاز یہاں پہ جو حالات ہم نے بھگتائے ہیں وہاں پہ تو ہمیں ایک ایک ذرے کی ضرورت پڑی ہے اپنے متاثرہ افراد تک پہنچانے کے لیے. اور دوسری طرف اگر کسی کی نالائکی کی وجہ سے اتنا سامان جو ہے وہ اس طرح سے ضائع ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑی سختی سے ایکشن لینا چاہیے حکومت کو. مگر پھر ایکشن کون لے گا دوست محمد کھوسہ صاحب، چونکہ آپ ہی حکومت اس میں اب 2-3 آئٹمز کا جو انہوں نے نام لیا، کپڑوں کو تو ٹھیک ہے، کپڑوں کو آپ جتنا عرصہ رکھیں وہ پڑے رہ سکتے ہیں، لیکن جو باقی ایڈیبل آئٹمز ہوتے ہیں وہ تو اتنا دیر لاسٹ کرتے نہیں ہیں. جیسے میں نے سنا کہ 6 مہینے سے پڑے ہوئے تھے. کیسے شرازی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی رپورٹ جب اس طرح ٹیلی ویژن پہ ہم نے چلائی اپنے ہی چینل کے اوپر، تو پھر اس کے بعد حکمرانوں نے یا وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے انہوں نے کوئی ایکشن لیا کہ نہیں؟ اس رپورٹ کے بعد ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو سارا سامان ہے یہ ڈینس ہائر سیکنڈری اسکول کے 9 کلاس روم میں اور ایک امتحانی ہال میں پڑا تھا. اب انہوں نے یہ کیا کہ جس سامان میں سے بدبو آ رہی تھی وہ تو سامان انہوں نے دریا سوا میں پھینک کے تلف کر دیا ہے. باقی سامان جو وہ بھی ابھی تک انہوں نے متاثرہ علاقوں میں نہیں بھیجا، بلکہ اب وہ سامان جو ہے ٹرکوں میں بھر کر کوٹوال ٹاؤن جو تحصیل آفس ہے اس کے سٹوروں میں منتقل کیا جا رہا ہے. اب یہ سامان کے 6 مہینے پہلے کا ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں کھجوروں کا بھی ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور اس میں بیسن کا بھی ڈھیر پڑا ہوا ہے اور اس میں بسکٹ بیکری کا تمام سامان پڑا ہوا ہے. ایون کہ اس میں خیمے پڑے ہوئے ہیں، ٹینٹ پڑے ہوئے ہیں جن پر نواز شریف کی اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی بڑی بڑی تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی. ٹھیک ہے، کیسے چراغی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. تو دوست محمد کھوسہ صاحب، ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی. جو سامان سڑ رہا تھا اس کو تو انہوں نے دریا میں بہا دیا ہے، اور ٹینٹ جن کی اشد ضرورت ہے چونکہ اس وقت سردی کا موسم ہے، اب تو سردیاں بھی آلموسٹ ختم ہونے کو آ رہی ہیں، تو ان کے اوپر نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کی تصاویر بھی ہیں، وہ انہوں نے پوٹوار ٹاؤن کے کسی گوداؤن کے اندر جو ہے پھر سے میں نے سنا جو انہوں نے کہا. تو پھر کیا کریں جی ڈسٹرکٹ انتظامیہ، آپ اس وقت صوبائی حکومت کے اندر ہیں، کیا کریں گے پھر آپ لوگ اس کے؟ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی فی الفور انکوائری ہونی چاہیے کہ ابھی تک یہ معاملات اس طرح سے کیوں پڑے رہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے کیوں ضائع ہوتی رہیں، اینڈ جو بھی کنسرنڈ آفیشلز ہیں، یہ جو بھی ریسپانسبل ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن چیف منسٹر کو لینا چاہیے. چیف منسٹر کو لینا چاہیے. کیا یہ تجویز آپ چیف منسٹر کو دیں گے؟ آپ اس پروگرام کے اوپر کم از کم یہ عہد تو کرتے ہیں کہ آپ چیف منسٹر تک یہ بات لے کے آئیں گے، ان کی نوٹس سے بات لے کے آئیں گے. بالکل دس گوز وداؤٹ سیئنگ جی. ویسے تو ابھی یہ پروگرام جب ان کے نظروں سے بھی گزرے گا اور وہ بھی سنیں گے تو آئی ایم شیور میرے کہنے سے پہلے وہ خود اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. لیکن میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہماری حکومت میں ہو رہی ہو تو اس کی اطلاع جو ہے وہ چیف منسٹر تک پہنچانا یہ میرے فرائض اور میری ذمہ داری میں شامل ہے. یہ بتائیے کہ فنڈز کی قلت کی بات ہوتی ہے جب ہم باقی صوبوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے. کیا پنجاب کے پاس بھی کم فنڈز ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیڈرل حکومت نے پنجاب کو 27.73 بلین روپے دیے گئے تھے، تو کیا کمٹ کیے تھے تو ابھی تک وہ پلیجز پہ ہی ہے، وہ نہیں آئے ابھی تک. دیکھیے جی، جو کمٹمنٹس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ کی گئی تھی ان میں سے کچھ اگر پوری ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں، ورنہ انٹائر یہ جو پروسیس تھا آف ریلیف ٹو دی ایریاز جہاں پہ فلڈز آئے تھے دیٹ واز کیریڈ آؤٹ بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب آن اٹس اون. جی دوست محمد کھوسہ صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایکسپریس نیوز کے دونوں رپورٹر شہادت حسین اور کیسر شرازی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور ایکشن 8 کے نمائندے ظفر لون صاحب، ہمیں بہت شکریہ جوائن کرنے کا. تو آج بھی بات ادھر ہی آ کے ختم ہو گئی. صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ان کو وفاقی حکومت سے وہ فنڈز نہیں ملے جن کی ان کو توقع تھی، اور فیڈرل حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے صوبائی حکومت کو وہ فنڈز دے دیے ہیں جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. مگر کم از کم آج دوست محمد کھوسہ صاحب نے اس پروگرام کے اوپر آ کے یہ وعدہ تو کر دیا کہ جو سامان سڑ رہا ہے یا جس کو چوہے کھا گئے ہیں اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی جائے گی، چیف منسٹر صاحب کو آگاہ کیا جائے گا اور اس پوری رپورٹ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. اب آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن لیا بھی جاتا ہے کہ یہ ایک محض وعدہ بن کے رہ جاتا ہے. تو اس ہفتے اس سیریز میں ہم نے تصویر کے دونوں رخ آپ کو دکھائے.
اگر اس آفت کے متاثرین کو نہ سنبھالا گیا اور کرپشن کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پیچیدہ سیاسی اور معاشی مسائل اور بھی پیدا ہو جائیں، اور اگر بیراجوں کی مرمت نہ کی گئی تو ماہرین کے مطابق سیلاب چند ماہ میں پھر ہمارے دروازے پر دستک دے گا۔ اب ہماری معاشی صورتحال اتنی بری ہے کہ کیا ہم اس سیلاب سے پھر سے لڑ پائیں گے؟ اسی سوال کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔